بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو اپنے خیال میں دھوکہ دیتے ہیں۔ جبکہ وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں سے منافقین کے احوال کا آغاز ہے۔ منافقین کے احوال کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ مدینہ پاک میں انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے درمیان عرصہ دراز سے جنگ چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ جنگ بعاث میں دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار ایک خاص تعداد میں مارے گئے۔ بالآخر اوس اور خزرج دونوں قبائل نے متفقہ فیصلہ کیا کہ جو عبداللہ ابن ابی ہے اس کو اپنا سردار مان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں حج کے موقع پر باہر سے آنے والے حاجیوں کو دعوت اسلام پیش کیا کرتے تھے۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ سے کچھ انصار حج کے موقع پر وہاں گئے تو جمرہ عقبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی اور انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اسلام لے آئے اور انہوں نے پھر واپس جا کر اپنے اپنے قبیلوں میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ اگلے سال حج کے موقع پر کچھ مزید زیادہ افراد آئے اور جو نئے افراد آئے انہوں نے بھی کچھ تو دعوت کے ذریعے سے اسلام لا چکے تھے، اب یہ نئے لوگ آئے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس طرح ہجرت سے قبل مدینہ پاک میں انصار کے دونوں قبائل میں ایک تعداد اسلام لا چکی تھی اور دعوت اسلام کا کام شروع ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو انصار کے دونوں قبائل کی بااثر شخصیات سمیت ان کا رخ آپ کی جانب ہو گیا
ادھر عبداللہ ابن ابی کو سردار بنانے کی جو مہم جاری تھی وہ ماند پڑ گئی، کیونکہ اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اس کو مدینے کے قبائل کا سردار بنانا تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی تو سب کا رخ آپ کی طرف ہو گیا۔ اب اس کی سرداری کا جو منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا۔ اب اس کو اس کا رنج پہنچا، وہ دلی طور پر، قلبی طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا اور اہل اسلام کا سخت دشمن بن گیا۔ اس کے ساتھ بھی لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ اولاً تو کھلم کھلا وہ مخالفت کرتا رہا، لیکن جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح ملی تو اب اس کے اندر ڈر پیدا ہو گیا اور اسے بغیر مسلمان ہونے کے مدینے میں رہنا دشوار نظر آیا۔ تو اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن دل سے وہ پہلے کی طرح دشمن ہی رہا، اور اس نے اپنے ماتحت اور اپنے زیر اثر لوگوں کو بھی یہ ذہن دیا کہ ظاہری طور پر تم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرو، لیکن اندر سے جو کچھ ان کے خلاف تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو۔ اب انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کے لشکر کا 1/3 حصہ، 1/3 افراد یہی عبداللہ ابن ابی لے کر مسلمانوں کے ساتھ نکلا تھا، لیکن پھر اس نے دھوکہ دیا اور یہ اپنی پوری جماعت کو لے کر واپس آ گیا۔ جب ایک لشکر میں 1/3 فوج واپس چلی جائے گی تو دوسروں کے اندر بھی تزلزل پیدا ہوگا۔ پھر یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایسا دور تھا بغیر نماز پڑھے، بغیر زکوٰۃ دیے، بغیر روزہ رکھے کسی کو مسلمان متصور کیا جائے یا مانا جائے یہ ناممکن تھا۔ تو اس لیے مجبوراً انہیں نمازیں پڑھنا پڑتی تھیں۔ اگر وہ مسجد میں نہیں آتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو اب ان کی مجبوری تھی مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ لیکن جن نمازوں میں چھپنے کی کوئی صورت بن سکتی تھی، جیسے عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، تو پھر اس میں اندھیرا، اس وقت یہ لائٹوں کا انتظام تو نہیں تھا نا، تو کیا پتہ چلا بھی کون سا جماعت میں آیا کون سا نہیں آیا۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان دونوں نمازوں میں کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، تو سرین کے بل گھسٹ کے بھی آنا پڑتا تو بھی ضرور حاضر ہوتے۔ اچھا، پھر یہ لوگ کیونکہ دل سے تو نماز نہیں پڑھتے تھے نہ زکوٰۃ دل سے دیتے تھے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ نماز پڑھتے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ، اور خرچ کرتے تو ناگواری کے ساتھ۔ اب سورہ نساء میں بھی ذکر کیا گیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو منافقین کی روش یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی اور بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے، تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب
دل میں ایمان نہ ہو، اب صرف اپنے آپ کو مسلمان باور کروانے کے لیے نماز پڑھنی ہے، تو پھر 5 وقتہ وہ بھی باجماعت پڑھنا وہ تو مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر خاص طور پر جب جہاد کا حکم آتا تھا تو اب تو ان کو موت نظر آتی تھی، پھر ہیلے بہانے کر کے یہ اپنی جان چھڑاتے تھے اور جھوٹے بہانے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم اس لیے جنگ میں نہیں جا سکتے۔ پھر اپنی نجی مجالس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مسلمانوں پر، اسلام پر تنقید کرتے، اعتراضات کرتے اور مذاق اڑاتے اور گستاخیاں کرتے تھے۔ تو جب بات سامنے آ جاتی تو ان کو بلایا جاتا بھی ہاں، تو وہ پھر جھوٹی قسمیں کھا کے انکار کر دیتے کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، اور جب گواہیاں قائم ہو جاتی تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو ایسے ہنسی مذاق میں کر رہے تھے، ہم کوئی سنجیدہ طور پر تو ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں عبداللہ بن ابی کو کہتے ہوئے سن لیا، تو کیا کہہ رہا تھا کہ اس محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پہ خرچہ نہ کرو، یہ بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر یہ تتر بتر ہو جائیں گے، اور ابھی ہم جب مدینے میں پہنچیں گے، جو مدینے میں باعزت آدمی پہنچے گا، اپنی ذات مراد لے رہا تھا، جب عزت والا مدینے میں پہنچے گا تو وہاں سے ذلیل کو نکال دے گا۔ ذلیل سے مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لے رہا تھا، معاذ اللہ۔ تو جب وہ واپسی ہوئی تو زید بن ارقم نے اپنے چچا کو بتا دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ اب زید بن ارقم کو پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حوالے سے طلب کیا گیا، تو زید بن ارقم نے بتا دیا کہ اس نے یہ بات کہی ہے اور میں نے سنی ہے۔ اب عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا گیا، تو انہوں نے تو قسمیں کھا دی اور انکار کر دیا کہ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں۔ اب ظاہری طور پہ زید بن ارقم وہ جھوٹے قرار دیے گئے، انہیں بڑا صدمہ ہوا، تو اللہ نے سورۃ المنافقون نازل فرما دی۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر، ان صحابہ پر خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ افلاس اور بھوک سے تنگ آ کر یہ منتشر ہو جائیں۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے تمام خزانے ہیں، لیکن منافق لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں لوٹ کر جائیں گے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ معاذ اللہ زیادہ ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ سن لو، عزت صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق یہ علم نہیں رکھتے، یہ جاہل لوگ ہیں۔ تو یہ متعدد بار یہ معاملات ہوتے رہتے تھے کہ یہ اسلام کی جو ان کے دلوں میں دشمنی تھی اور اسلام کی ترقی دیکھ کر جو ان کی جلن ہوتی تھی اور جو ان کے دلوں میں حسد تھا، تو وہ کبھی کبھی ان کی باتوں سے ظاہر ہو جاتا تھا۔ اور اس حوالے سے بھی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم۔ فرمایا اے اہل ایمان کے ان یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کے ان کو اپنا دلی رازدار نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔
تمہارا مصیبت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا ان کو بڑا پسند ہے، اور دشمنی جو ہے تمہاری ان کے زبانوں سے بھی بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے جو چھپی ہوئی دشمنی ہے نا ان کے دلوں میں، وما تخفی صدور اکبر، وہ تو بہت بڑی دشمنی ہے۔ تو یہ ان کی روش تھی کہ وہ اندر سے مسلمان نہیں تھے اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان باور کراتے تھے۔ تو نفاق اصل میں کفر کو چھپانے کی کوشش کا نام ہے۔ نفاق کیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو۔ تو دل میں کفر اور زبان پر اسلام، یہ نفاق ہے۔ تو اب وہ منافقین کی اپنی جو غلط روش تھی اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا تھا، مسلمانوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ منافقین لوگ ہیں۔ شروع میں ہو سکتا ہے علم نہ ہوا ہو، بعد میں ان کی جو حرکتیں تھیں ان سے واضح تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کی جو جماعت ہے، جماعت سے کوئی پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے اس کے جو کھلا منافق ہو۔ کھلا منافق، ہر ایک کو اس کے نفاق کا پتہ ہے، وہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا، یا پھر بالکل بیمار جو چل کے مسجد میں نہیں آ سکتا، اس کو بھی دو آدمی پکڑ کے لاتے اور صف میں لا کے وہ کھڑا کرتے تھے۔ اب مختلف مواقع پر جب منافقین کے بارے میں یہ بات کھل جاتی کہ بھی یہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہاں یہ حرکت کی ہے، یہ تو اسلام کے خلاف اپنی حرکات کر رہے ہیں، تو پھر ان کو اپنا مسلمان باور کرانے کے لیے قسمیں کھانا پڑتی تھی، اور آ کر قسمیں کھاتے تھے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے۔ یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون۔ سورہ توبہ میں فرمایا کہ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم بھی تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے کفر کو ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ مدینے میں رہنا تھا تو ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ اگر ان کی جنگ ہوتی ہے تو ہمارے مردوں کو تو قتل کر دیا جائے گا، بچوں کو عورتوں کو قیدی بنا دیا جائے گا اور غلام باندیاں بنا لیا جائے گا۔ تو ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی ترقی ہو رہی ہے تو جو فوائد ان کو مال غنیمت کی صورت میں پہنچ رہے ہیں تو ہم اسے محروم رہیں گے۔ تو ظاہری مفادات کی خاطر ان کی مجبوری تھی کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ سورہ نور میں فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پلٹ جاتا ہے اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے حبیب، منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اے حبیب واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ کافر، یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو یہ ان کو بار بار قسمیں کھانا پڑتی تھیں اپنے ایمان جو ہے وہ اس کا یقین دلانے کے لیے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔
تو انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال اور اپنے بچاؤ کا ذریعہ بنا رکھا تھا، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور اسلام سے روکتے تھے۔ تو انہوں نے ہر وقت اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی مہم، کوئی نہ کوئی کوشش وہ جاری رکھی ہوئی تھی۔ ادھر نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، اور جب کوئی پکڑ ہوتی تو پھر قسمیں کھاتے۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ما قالو، کہ انہوں نے گستاخی کی بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات بولی ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، تو اسلام کا اظہار کرنے کے بعد پھر وہ ظاہری طور پر بھی کافر ہو گئے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، اے مسلمانوں یہ اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، تمہیں خوش رکھیں۔ سیحلفون اور عنقریب یہ حبیب جب آپ واپس آؤ گے نا جنگ سے تو یہ قسمیں کھائیں گے، لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں جھوٹ بول بول کے۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، تو اے حبیب پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں جب فیصلے کا وقت آتا ہے نا، فیصلہ، تو ان کا رویہ یہ تھا کہ جب دیکھتے بھی یہ جو جھگڑا ہے تو اس میں فیصلہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو ہمارے حق میں ہوگا، اسلام کی روح سے یہ ہمیں ملے گی چیز، پھر تو وہ بڑے دوڑ کے آتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، یہ بس رسول اللہ سے فیصلہ کروائیں گے اپنا، اور جب دیکھتے تھے بھی اگر ہم ادھر آئے تو یہ ہمیں چیز نہیں ملے گی کیونکہ ہم غلطی پر ہیں، پھر وہ اپنے سرداران یہود کے پاس جاتے تھے۔ تو اب ان کا آپ کی بارگاہ کو چھوڑ کے یہودیوں سے فیصلہ کروانے کے لیے جانا، یہ اس بات کی دلیل تھا کہ یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ نبی کو یہ حاکم نہیں مان رہے۔ تو اب اس پہ کیا ہوا، ثم جاؤ کا، اب جب فیصلہ جا کے یہودیوں سے کروا لیا، پھر حبیب آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا تو ارادہ صرف ایک بھلائی کا اور میل ملاپ کا رسولوں کا ارادہ تھا، کہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم آپ کو حاکم نہیں مانتے اور آپ کا فیصلہ وہ صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا اور ہم آپ کے فیصلے کو ماننے کے لیے، یہ بات نہیں تھی، قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کے۔ تو بار بار وہ قسمیں کھاتے تھے۔ تو یہاں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ مومن نہیں ہیں۔ تو اب مومن کیوں ظاہر کر رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینے جاتے ہیں۔ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں۔ اصل میں رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو رسول کو دھوکہ دیتے تھے وہ اپنے طور پر، اور اس کو یہاں تعبیر کیا گیا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافق لوگ اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ضرور ان کو ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ تو یہ لوگ رسول اللہ کو اور اہل ایمان کو اپنے خیال میں دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہ دھوکہ دراصل اپنے آپ کو دے رہے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو فانی زندگی ہے، چند روزہ، تو اس کے بعد یہ جو ان کی حرکتیں ہیں ان کی سزا دائمی جہنم کے عذاب کی صورت میں بھگتنا پڑے گی۔ تو جو بندہ غلطی کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، وہ اصل میں اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اب یہ منافقین کی جو روش ہے، یہ اپنے خیال میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ایمان کا اظہار صرف دھوکہ دینے کے لیے کرتے تھے کہ تھے کافر، لیکن وہ دھوکہ دے کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور پیچھے کیا تھا، وہ نفاق کی بیماری تھی۔
تو اب اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے، ایک ہے اعتقادی نفاق، اس میں بخاری کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتقادی نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کے بعد یا تو کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، اب وہ منافق اعتقادی نہیں رہا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو موجودہ دور کے عملی منافق ہیں وہ رسول اللہ کے دور کے منافقوں سے بدتر ہیں، کہ وہ اپنا نفاق چھپاتے تھے، اور جو موجودہ منافق ہیں یہ اپنا نفاق، عملی نفاق یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو آپ کسی کے پاس کسی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن دل سے تو آپ تعریف نہیں کر رہے، لیکن صرف آپ اس کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، بڑا محب ہوں، میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں، آپ کی کوئی ذاتی مفادات ایسے وابستہ ہیں، تو یہ بادشاہ کے پاس، افیسر کے پاس، یا جو ماتحت ہے وہ اپنے کسی بڑے کے پاس جا کے جو تعریفیں کرتے ہیں اور دل میں وہ بات نہیں ہوتی، یہ نفاق ہے۔ اور یہ نفاق یہ عرصے سے چلا آ رہا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو نفاق سے بچائیں۔ اگر آپ نے استاد کے سامنے یا کسی انتظامیہ کے کسی فرد کے سامنے یا اپنے والدین کے سامنے، کسی اور بڑے کے سامنے آپ نے غلط بیانی کی ہے تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ نقصان اس کا آپ کو پہنچنا ہے۔ آپ نے غلط بیانی کی، آپ نے جھوٹ بولا، اپنے جرم پہ پردہ ڈالا، تو آپ نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، کسی اور پہ نہیں۔ انشاءاللہ یہ جو آگے چل رہا ہے مضمون نفاق کا، آئندہ اس کی جو وضاحت آئندہ آئے گی، تو یہ ذہن بنا لیں نفاق جو ہے وہ زبان اور قلب، دل اور زبان کے تضاد کا نام ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو نفاق سے بچانا ہے، کیونکہ جو نفاق ہے اس کا عذاب کفر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔